اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک ہم یہ پہنچائیں کہ اسلام ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کے کیا فرمان تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات تھے۔ یہ ساری چیز ہم کوشش کرتے ہیں مختصر سے وقت میں بہت سا مواد آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی معزز شخصیت موجود ہوتی ہے۔ آج کے جو ہمارے معزز مہمان میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرؤف دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کا تعلق شعبہ تدریس سے بھی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں حضرت گفتگو فرماتے ہیں اور بہت مصروف ترین انسان ہیں، مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان، آپ کی دعائیں، بہت بہت شکریہ حضرت آپ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ طلاق سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب جس کا دل آتا ہے غصے میں طلاق دیتا ہے، جب جس کا دل آتا ہے مذاق میں طلاق دے دیتا ہے، بعد میں پھر علماء اکرام کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں کہ بھئی ہم نے مذاق میں طلاق دے دی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ طلاق کیوں دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ طلاق کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، جہاں دیکھیں جس گھر میں دیکھیں کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہے، طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق کے حوالے سے کیا ارشاد فرما کر جا چکے، سرکار کیا اپنے صحابہ سے فرما چکے کہ صحابہ طلاق کے حوالے سے کیا حضور کا فرامین ہے، ان سب پہ ہم گفتگو کریں گے اور علماء اکرام کیا فرماتے ہیں۔ حضرت طلاق کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ طلاق کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ سب سے پہلے حامد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ ایک دفعہ پھر مجھ فقیر کو یہ موقع عنایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیمات دے کر گئے ان تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ جی تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے ابتدائی سوال کیا نا، یہ اسلام کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ طلاق کا لفظ یا جو طلاق کی پوری ایک دنیا ہے، یہ اسلام کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب تک اسلام نہیں آیا تھا نا، تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جی وہ فرماتے ہیں کہ کان الرجل اذا طلق زوجتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں کوئی بھی شخص جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا تو ثم ارتجعها، پھر اس کی عدت مکمل ہونے سے پہلے وہ اسے رجوع کر لیتا تھا۔ وکان لہ ذالک، اور اس کے لیے یہ اجازت تھی کہ ان یطلقها بألف عام بألف مرۃ، وہ چاہے تو 1000 مرتبہ بھی طلاق دے اور پھر رجوع کر لے۔ اور اس طرح بعض مرد حضرات جو ہے عورتوں کو تنگ کرتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ میں تجھے چھوڑوں گا بھی نہیں اور اسی طرح تنگ کرتا رہوں گا، طلاق دے کے وہ عدت گزارتی، جیسے عدت پوری ہونے والی ہوتی دوبارہ طلاق دے دیتا دوبارہ، اور کوئی روک دھام نہیں تھی، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں تھا، کوئی ادب نہیں تھا، کوئی اخلاق نہیں تھا، کوئی ایک ثقافت، کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اصول و ضوابط نہیں تھے۔ جب یہ ہوا تو حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں فانزل اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی یہ آیات اتاری۔ ہم 2 رکوع ہیں جس میں طلاق کا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم طلاق دیتے رہو، اس خاتون کے ساتھ ظلم و ستم کرتے رہو، وہ ابھی تیاری کرے کہ چلو اب میں اس ظالم سے، اس جابر سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، پھر وہ رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا۔ فرمایا نہیں، طلاقیں تمہارے پاس 2 ہیں، پہلی طلاق دو گے اس کے بعد رجوع کا حق ہے، دوسری طلاق دو گے پھر رجوع کا حق ہے، تیسری طلاق دیا تو رجوع نہیں کر سکتے، اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور یہی طلاق ہے۔ طلاق کی جو آپ نے اقسام کی بات کی کہ طلاق کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک نکاح جو ہوتا ہے، باقاعدہ ایک معاہدہ جو ہوتا ہے، ایک نکاح ہوتا ہے، خطبہ پڑھتے ہوئے نکاح طے پایا جاتا ہے، کچھ شرائط پائی جاتی ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ لوازمات ہوتے ہیں جو شوہر کے لیے لازم ہوتے ہیں، کچھ لوازمات ہوتے ہیں جو اس نکاح کے بعد اس زوجہ، اس بیوی کے لیے لازم ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی پابند ہوتی ہیں۔
ان پابندیوں سے اٹھنے کا نام طلاق ہے، ان پابندیوں سے آزاد ہونے کا نام طلاق ہے۔ یعنی شوہر طلاق دے، بعض دفعہ بیوی کو بھی یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کریں۔ اب شوہر جب طلاق دیتا ہے اس کے مخصوص الفاظ ہیں، اس الفاظ کی ترتیب کے ساتھ طلاق کی قسمیں بن جاتی ہیں۔ دو قسمیں بنیادی طور پر بنتی ہیں، طلاق رجعی اور طلاق بائنہ۔ طلاق رجعی مثال طور پر یہ جو طلاق کے الفاظ ہیں، شوہر کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو طلاق والی ہو گئی، جا تجھے طلاق، جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، 100 طلاقیں دیں۔ لوگ بولتے ہیں 100 طلاقیں بولنے کا فائدہ نہیں ہے، طلاقیں تو 3 ہی ہیں، 3 کے بعد اس کا تعلق نہیں جڑ سکتا، 12 ختم۔ تو یہ طلاق رجعی ہے اور دوسری طلاق بائنہ ہے۔ اس کی ایک ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ طلاق حسن، احسن اور بدعت کے حوالے سے فرمائی۔ طلاق جو ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو حلال چیزیں ہیں اس میں ابغض، اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے وہ حلال، طلاق دینا جائز ہے، شوہر کا حق ہے۔ جب اس کو ایسا لگے کہ معاملات نہیں بن پا رہے، سلسلہ نہیں چل پا رہا تو وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اب ہم نے اکثر علماء اکرام سے سنا ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اور جب شوہر طلاق کی طرف بڑھتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، تو اللہ کا عرش اس میں ہلتا ہے۔ اس میں ہم نے کچھ علماء اکرام سے سنا ہے، اس پر ارشاد۔ جی بالکل، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے قطع رحمی، تعلق۔ اسلام جو ہے تعلق جوڑنے کا درس دیتا ہے، اور جب ایک خاتون اور ایک فرد کا، ایک کسی مرد کا تعلق جڑتا ہے تو حامد بھائی وہ ایک مرد اور ایک خاتون کا معاملہ نہیں ہوتا، پورے خاندانوں کا معاملہ ہوتا ہے، معاشرے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ ٹوٹتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک مسئلے کی وجہ سے پورے کے پورے خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے، اور یہ جو آپ نے بات کی نا، عرش ہلتا ہے، دوسرا یہ کہ شیطان کا بھی جب میلہ لگتا ہے تو وہ اپنے چیلوں کے درمیان فخر کرتا ہے، 2 باتوں میں فخر کرتا ہے وہ۔ ایک تو کسی طالب العلم کو اس کے علم دین سے جو چیلا اس کا روک لے، شیطان روک لے، چھوٹا شیطان، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو میاں بیوی کے اندر تفرقہ ڈالتا ہے، جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرتا ہے، شیطان اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے تو جائز چیز، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ تو 3 طلاقیں ہیں، ایک حسن ہے، ایک احسن ہے، ایک بدعت ہے۔ مختصراً آپ کو عرض کرتا چلوں، طلاق حسن یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے پاکی کے دنوں میں، جن میں شوہر اپنی زوجہ کے قریب بھی نہ گیا ہو، ان دنوں میں طلاق دی جائے اور چھوڑ دی جائے، یہ طلاق بہتر ہے۔ ایک ہی طلاق دی جائے، اس کی عدت پوری ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر طہر میں، پاکی کے دنوں میں کچھ ایام آتے ہیں مخصوص، اس کے بعد پاکی کے دن آتے ہیں ہر خاتون پر، تو جو پاکی کے دن ہیں ان میں اس نے مجامعات نہ کی ہو اور اس میں وہ ایک طلاق دے، پھر دوبارہ جب اس کے مخصوص دن آئے، دوبارہ دوسرا طہر جب شروع ہو جائے، دوسری پاکی کے دن شروع ہو جائے، پھر ایک اور طلاق دے، پھر جب تیسری مرتبہ پاکی دن آئے تو پھر ایک اور طلاق دے۔ اس طرح 3 طلاقیں رک رک کر بغیر مجامعات کے وہ دے تو یہ طلاقیں، یہ بھی بہتر طلاق ہے۔ جبکہ تیسری جو بدعت ہے وہ یہ ہے کہ ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے، کسی بھی وقت میں کسی بھی انداز سے طلاق دے دی جائے تو یہ طلاق دینے والا طلاق دے گا، طلاق واقع بھی ہو جائے گی لیکن گناہگار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضرت، جیسے کہ ہم نے طلاق کے باب میں ایک ذکر آیا ہے خلا کا، اس حوالے سے ارشاد فرمائے گا خلا کیا ہے اور خلا سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی پچھلی بات میں ابتدا میں آپ کے سامنے یہ عرض کی نا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں۔ اسی کے بعد جو اگلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکتے۔ ایک تو حامد بھائی یہ وہ مقام ہے، اللہ رب العالمین نے بڑے مخصوص مقامات پر حدود کا لفظ استعمال فرمایا۔ حد کا مطلب ہوتا ہے بیریئرز، ایک سراؤنڈ بنایا جاتا ہے، آپ کے اراؤنڈ بنایا جاتا ہے، ایک دائرہ بنایا جاتا ہے کہ اس سے باہر نہیں نکلو۔ آپ کو پتہ ہے کسی بھی عمارت، کسی بھی جگہ کا جو بیریئر ہوتا ہے، جو اس کی بارڈر ہوتی ہے، وہ بڑی حساس جگہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دین کے بارڈر اور دین کے حدود جو بیان کیے ہیں، وہ ایک تو جہاں شراب کی بات ہوئی، جہاں زنا کی بات ہوئی 18ویں پارے میں، وہاں تلک حدود اللہ کے لفظ استعمال ہوئے، اور ایک یہ طلاق کا باب۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں مظلوم کون ہے؟ آپ یہ دیکھیں، اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے، مظلوم عورت ہے، مرد نہیں ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس باب میں جو ہے نا، تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا، عدول نہیں کرنا کہ اس کے ساتھ کوئی تکلیف والا معاملہ کرو۔ اس لیے اب اسلام اب دیکھتا ہے کہ کوئی خاتون ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھے انداز سے پیش نہیں آ رہا، ظلم و ستم کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اسلام اختیار دیتا ہے کہ وہ خلا لے لے،
وہ خلا کے لیے یہ ہے کہ وہ کچھ آفر کر دے۔ اس پہ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ آئی اور وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعتب علیہ فی خلق ولا مال، یا رسول اللہ جو ثابت ابن قیس ہے مجھے ان کی پرورش میں، ان کے انداز میں، ان کے اخلاق میں، ان کا اپنا مال مجھ پر خرچ کرنے میں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں اس بات سے ولاکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، ولاکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، میں اس بات سے خوف کرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے کسی کفر میں، ناشکری میں مبتلا ہو جاؤں۔ یہ آپ دیکھیں صحابیات اور صحابہ اکرام کی احتیاط کہ وہ دل میں بھی جو شوہر کے لیے بات آ رہی ہے نا اس کے لیے تیار نہیں ہے، کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے اور ثابت کے درمیان کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں بار بار ایک بات آتی ہے، دل میرا اس طرف لگ نہیں رہا ہے، دل میں بات آ رہی ہے، وساوس آتے ہیں، تو یا رسول اللہ کوئی فیصلہ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس وہ باغ ہے، وہ باغ اسے دے دو گی؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ میں دینے کو تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس کو بلایا اور فرمایا کہ اقبل الحدیقۃ، اس باغ کو تم قبول کر لو، وطلقها تطلیقۃ، اس کو ایک طلاق دے دو۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جہاں خلا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دلائی کہ عورت کچھ آفر کرے اپنے شوہر کو، سپوز اس کو مہر دینا ہے، شوہر نے مہر مقرر ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمارے یہاں مہر نہیں دیا جاتا یا لیٹ ہوتا ہے، معجل ہوتا ہے، تاخیر، تو وہ عورت اپنا مہر دے دے کہ میں مہر چھوڑتی ہوں، مجھے طلاق دے دو، یا کوئی چیز دے دے، کوئی سونا، کوئی رقم دے، اور اس کے بدلے میں جو طلاق مانگی جائے یا شوہر طلاق دے دے، اس کو کہتے ہیں خلا۔ اس صورت میں بھی طلاق واقع ہوتی ہے اور اس طلاق کو طلاق بائنہ کہا جاتا ہے۔ طلاق بائنہ سے کیا مراد ہے؟ میں چاہوں گا کہ مختصر سی اگر روشنی طلاق بائنہ کے حوالے سے ارشاد۔ ابتدا میں نے آپ سے کہا نا طلاق کی دو قسمیں، طلاق رجعی اور بائنہ۔ اس میں حکم ہے لوٹنے کے اعتبار سے، لوٹنے کے اعتبار سے کہ جب انسان طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ اس کو ختم کیسے کرے گا، طلاق کا حکم اٹھائے گا کیسے؟ طلاق رجعی میں رجوع کے ذریعے اٹھائے گا، رجوع کے ذریعے یعنی مجامعات کرے گا، مصاحبت کرے گا، نکاح والے کاموں میں سے کوئی کام کر دے تو وہ رجوع ہو جائے گا۔ جبکہ بائنہ کی صورت میں وہ رجوع نہیں کر سکتا، اس میں نکاح ہی ہوگا۔ بائنہ اس طلاق کو کہا جاتا ہے جس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ اس کے مخصوص الفاظ ہیں، طلاق کے علاوہ کوئی لفظ استعمال کیے جائیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتے ہیں جا تیرا میرا بستر جدا ہو گیا، آج سے تو اپنے گھر چلی جا بستر وغیرہ لپیٹ کر، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آج سے ہمارا سارے تعلق ختم ہو گئے، آج سے میں تیرے لیے اجنبی ہوں۔ اس طرح یعنی لفظ طلاق استعمال نہ ہو، کوئی اور الفاظ کے ذریعے وہ طلاق کی نیت کرے اور طلاق کی نیت کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کر دے، تو اس صورت میں جو طلاق واقع ہوتی ہے یہ طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا، اب نکاح ہی ہوگا۔ اگر ایک دفعہ طلاق دیے تو نکاح ہو سکتا ہے، دوسری دفعہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، تین دفعہ اس نے اگر ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں تو پھر نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا حضرت، جیسے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، کیا طلاق دینے کا بھی کوئی وقت ہے یا جب دل چاہے میاں بیوی جب چاہیں طلاق دے سکتے ہیں؟ ارشاد فرمائے گا۔ جی طلاق کا بھی اپنے آداب ہیں، اپنے اوقات ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما امرأۃ سالت زوجہا الطلاق، ہر وہ عورت جو اپنی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے وہ طلاق کا مطالبہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دی جائے گی۔ تو بغیر ادب کے طلاق دینا، اچھا مرد بھی اگر بغیر کسی وجہ سے ظلماً طلاق دے دیتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، عورت بھی بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے کرتی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے سے طلاق کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ طلاق کا علم ہونا چاہیے کہ کون سا ایسا وقت ہے جس میں طلاق سنت ہم ادا کر سکتے ہیں، سنت طلاق ادا کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے میں نے آپ کو کہا نا طلاق حسن اور طلاق احسن، کہ ان دنوں میں طلاق دے جب عورت مخصوص ایام سے، کوئی بھی زوجہ بیوی اس کے مخصوص ایام سے فارغ ہو، تو ان مخصوص ایام کے بعد جب وہ پاکی کے دن آ جائیں تو ان دنوں میں وہ طلاق دے دے، اور طلاق ایک دے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جذبات میں آتے ہیں نا 100 طلاقیں، 1000 طلاقیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، طلاقیں تو 3 ہی ہوں گی۔ لیکن ہمیں بھائی لاجیکلی طور پر سمجھیں، آپ 1 طلاق دیں یا 3 طلاق دیں یا 100 طلاقیں دیں، طلاقیں تو 3 ہی پڑھنی ہیں، لیکن نقصان ہو جائے گا 3 میں، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ عورت کو تو آپ نے اپنے آپ سے جدا کر دیا طلاق دے کر، تو وہ 1 میں بھی حاصل ہو رہا ہے، تو آپ 1 ہی طلاق کیوں نہیں دیتے تاکہ آپ کے پاس واپس آنے کا بھی تو ذریعہ ہو نا۔ اب ایک ساتھ ہی سب دے دی، پھر پریشان ہوتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ یار طلاق دے دی۔ اچھا ایک بات ہمارے معاشرے میں
اکثر لوگوں سے آپ نے جملہ جو خطبہ ابتدا میں آپ نے تمہیداً بات کی نا کہ لوگ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں غصہ تھا، میں تو جذبات میں تھا، یا مذاق میں طلاق دیتے ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مذاق میں دی جائیں، غصے میں دی جائیں، سنجیدگی نارمل حالت میں دی جائیں، وہ واقع ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ النکاح والطلاق والرجعۃ. حضور نے فرمایا نکاح کرے، کوئی بندہ ہنستے ہوئے بھی کہہ دے میں نے تجھے قبول کیا اپنے نکاح میں، اور وہ ہنستے ہوئے کہہ دے فیمیل کہ میں نے بھی تجھے قبول کیا اپنے نکاح میں، ہنستے ہوئے، گواہ موجود ہوں، سارا ماحول ہو، تو نکاح ہو جائے گا. اسی طرح ایک شخص امریکہ میں ہے اور ایک شخص پاکستان، زوجہ اس کی پاکستان میں، اور وہ وہیں سے غصے میں کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، تو طلاق ہو جائے گی. اسی طرح مذاق ہو رہا اور مذاق میں کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو بھی طلاق ہو جائے گی. اچھا حضرت، اگر کوئی مذاق میں میاں بیوی آپس میں بات کریں، اگر جیسے شوہر اس کو کہہ رہا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں، کیا تمہاری اجازت ہے؟ میں تمہیں چھوڑ دوں، آگے سے وہ کہتے ہیں ہاں چھوڑ دیں، تو کیا اس میں بھی کچھ؟ بالکل. اگر یہ چونکہ چھوڑنے کے جو الفاظ ہیں نا، یہ چھوڑنا ہے یا میں آج سے میری تیری جدائی ہو جائے، نمرہ جدائی ہو جائے، اگر یہاں نیت ہے طلاق والی تو پھر بالکل طلاق واقع ہو جائے. کہہ رہا ہے لیکن ذہن میں مذاق ہے، نیت طلاق کی نہیں ہے مذاق کی ہے، تو اس میں بھی ہو جائے گا؟ جی، اگر الفاظ طلاق استعمال کرتا ہے اور نیت اس کی نہیں ہے، مذاق میں بھی کہہ رہا ہے، تو بعد میں اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ میں نے مذاق میں کہا، طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا حضرت، میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی روشنی اور ڈال دیں گے، جیسے کہ غصے میں طلاق کے حوالے سے آج کل تو ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا تیسرے بندے کو غصہ ہی بہت آتا ہے. شوگر عام ہو چکی ہے نا، جس کو بولو غصہ جی شوگر کا مریض ہے، غصہ ہے جی، ہر وقت غصہ. ایک غصہ، دوسری جگہ آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو مذاق. تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشاد ہیں اس حوالے سے، غصے میں طلاق کے حوالے سے اور مذاق میں طلاق کے حوالے سے؟ دیکھیں حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں، اور سنن ابو داود میں سلیمان بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثن، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جدہن جد وہزلہن جد. وہ آپ مذاق میں کہیں یا سنجیدگی کے ساتھ کہیں، وہ الفاظ واقع ہو جاتے ہیں. النکاح والطلاق والرجعۃ. اس میں نکاح ہے، اس میں طلاق ہے، اور اس میں رجوع کرنا ہے. تو معاشرے یا جہالت کی وجہ سے کوئی شخص یہ کہے میں تو غصے میں تھا، یا آپ نے جیسے ایک لفظ کہا شوگر کے مریض ہیں، لوگ بہانے بناتے ہیں نا، جب غلطی ہو جائے تو اس کے بعد کہتے ہیں میں تو مریض ہوں، مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، مجھے شوگر کا مسئلہ ہے، یا میں تو مذاق کر رہا تھا، میرا تو نیت نہیں تھی. اچھا، ایک اور جملہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ میری بیوی تو سامنے ہی نہیں تھی، زوجہ تو سامنے ہی نہیں تھی. سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا، ایک شخص امریکہ میں ہے اور ایک شخص پاکستان میں ہے، یہاں سے وہ بیٹھ کر کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، میں نے اسے چھوڑ دیا، تو طلاق واقع ہو جائے گی. ان عذروں کے ساتھ بعد میں یہ اپنی مجبوریاں پیش کرنا کہ میں غصے میں تھا اور میں بیمار تھا اور میں نے مذاق میں دیا، یہ باتیں بعد میں قابل قبول نہیں ہوں گی. جب حضور نے فرما دیا کہ حزلہن جد، اس کا مذاق بھی پایا جائے گا، تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قیامت تک وہ لفظ بدل نہیں سکتا، ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، مثال کے طور پہ جیسے میاں بیوی کے آپس میں صرف یہ بند کمرے کی بات ہے جی، طلاق ہو گئی، اب دونوں کو تھوڑا سا ہوش آ گیا، اب بیوی میاں سے کہہ رہی ہے، میاں اپنے بیوی سے کہہ رہا ہے کہ یار اگر ہم آپس میں مل ملا کر چلتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہو. بہت سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں طلاق کے بعد بھی ایک ساتھ رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کا آپس میں پیار ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے بعد ایک دم سے جب دماغ میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے تو شوہر کہتا ہے جی میں تمہیں طلاق الفاظ واپس لے لیتا ہوں، میں علماء اکرام سے رابطہ کروں گا، یہ کروں گا. اس دوران وہ جن کا وقت گزرتا ہے، چاہے وہ 1 دن کا ہو یا چاہے وہ 1 مہینے کا ہو، 1 ہفتے کا ہو، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حامد بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کے بعد عدت جب تک ہے عورت کی، عدت میں وہ اپنے شوہر ہی کے گھر رہتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، ساتھ رہنے کا تو مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات، ساتھ رہنے میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے. تیسری بات جو آپ نے بات کی، بالکل زبردست بات کی. بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اس شاطر پنے پر چلے جاتے ہیں اور یہ ان پر نحوست طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اس قدم اٹھا لیتے ہیں. دوسرے پارے میں نے ذکر کیا آپ کو کہ دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ارشاد فرمایا نا، فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تیسری یا 3 طلاقیں، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب یہ خاتون اس مرد کے لیے جائز ہے ہی نہیں، جائز نہیں، حرام ہے.
آگے کیا فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو حدوں کو کراس کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالموں کی صفوں میں سے۔ اب معاملہ علماء سے، مفتیان کرام سے اوپر چلا گیا، اب اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا ہے۔ اچھا، اس کی نوست پھر طاری ہوتی ہے۔ اسے ہم نے معاشرے میں لوگ دیکھے ہیں کہ جو لوگ اس طرح ناجائز اپنے بند کمرے میں ایک فیصلہ لے لیتے ہیں، اور مفتیوں کے پاس، ان کو پتہ ہے مفتیان کرام، علماء کرام کے پاس جائیں گے تو فیصلہ ہمارے خلاف ہی آئے گا، تو ایسی صورت میں وہ بند کمرے میں فیصلہ تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ان کے گھر میں انبھنیں شروع ہو جاتی ہیں، بچے عیبدار پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، صحیح بچے بھی پیدا ہوں تو ہر حرکات ان کی صحیح نہیں ہوتی، چور بنتے ہیں، ڈاکو بنتے ہیں، غلط عادات میں لگ جاتے ہیں، تو وہ بات ہی نطفہ حرام تک جاتی ہے، کیونکہ جب تعلق ہی ختم ہو گیا تو اس کا جو تعلق کے بعد جو ربط ہے، ربط کے بعد جو استقراء ہے، اس کے بعد جو پھل آنا ہے وہ پھل بھی ناپاک پھل ہے، تو وہ نقصانات ہوں گے، تو اس کے نقصانات کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت بہت بہت شکریہ، آپ نے طلاق کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ طلاق جیسی وبا سے، طلاق جیسی بیماری سے، طلاق جیسی اس خطرناک چیز سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں میں اللہ پاک پیار محبت عطا فرمائے۔ ناظرین، یقیناً آپ کو آج کا ہمارا موضوع اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ میں جاتے جاتے حضرت آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیشہ آپ تشریف لاتے ہیں، ہمارے اس پروگرام میں زینت، ایک خوبصورتی سی پیدا ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے گا۔ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔